الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے بچوں، میں کاشف محمود آج آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں اور آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں۔ آج پھر ہم اسلامیت پڑھیں گے گریڈ 9 اور گریڈ 10 کی، یا آسان لفظوں میں کہہ لیجئے کہ میٹرک کی اسلامیت پڑھیں گے، اور آج ہمارے پاس حدیث ہے، حدیث نمبر 2 ہے۔ اس حدیث کے 2 حصے ہیں، ایک میں آج ریکارڈ کروں گا یا آج آپ سنیں گے، اور اس کے بعد آپ اس کا پارٹ 2 بھی سنیں گے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ آپ کی کتاب میں جو اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، اٹ سیز علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یا آسان لفظوں میں کہہ لیجئے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب اس کی تشریح بھی دیکھ لیجئے، میں پڑھتا ہوں پھر میں اپنے الفاظ میں اس کی وضاحت کروں گا۔ انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو، کہ انسان سمجھتا ہے، چاہتا ہے، اس کی فطرت ہے کہ اس کو اپنے بارے میں اور اس کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری چیز کا علم ہو۔ اس کے بغیر نہ تو انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ مطلب اگر ہمیں صحیح اور غلط کا نہیں پتہ تو نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی اللہ کو راضی رکھ سکتے ہیں۔ انسان کی اسی بنیادی ضرورت کے پیش نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازمی قرار دیا۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ تشریح کرنے والا کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کیا ہے، الحمدللہ۔ جبکہ ہمارے ملک میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعلیم کا تناسب نصف ہے، لڑکیوں کے مدارس کی تعداد بھی آدھی ہے، اور پھر اس میں بتایا گیا کہ ہمارے ملک پاکستان میں یا بر صغیر پاک و ہند میں لڑکوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ وہ زیادہ پڑھے اور لڑکیاں کم پڑھیں۔ میں آپ کو ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا، ہم کون ہیں، یہ دنیا کس لیے ہے۔ تو ہمیشہ میرے پیارے بچوں یاد رکھیں، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ جیسے آپ کی آنکھیں ہیں، ان کا بھی ایک پرپس ہے کہ آپ ان سے دیکھتے ہیں، آپ کے کان ہیں، آپ ان سے سنتے ہیں، آپ کی زبان ہے، آپ اس سے چکھتے ہیں، اور آپ کے دانت ہیں، آپ اس سے کاٹتے ہیں یا چباتے ہیں۔ ہر چیز کا دنیا میں ایک پرپس ہے۔ اب میں اب تھوڑا سا دنیا سے جو پہلے کے حالات تھے وہاں تک میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ اللہ کریم نے فرشتوں کو پیدا کیا اور جنوں کو پیدا کیا، اور ان کے ساتھ گفتگو کرنے لگے اللہ پاک کہ میں دنیا میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، اور جب میں اس کو بنا لوں تو فرشتے اور جن سب لوگ اس کو سجدہ کر لینا۔ جب اللہ پاک نے یہ کہا فرشتوں اور جنوں سے کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو ان میں سے فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ پاک، تو ایسی مخلوق بنانے لگا ہے کہ جو تمہاری بات نہیں مانے گی، فساد کرے گی، یہ کرے گی، وہ کرے گی۔ تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب جب آدم علیہ السلام کی مٹی کا گودا بنا لیا گیا، نوک پلک سنوار لی گئی، تو تب کہا گیا کہ سر سجدے میں چلے جائیں، فرشتے بھی اور جن بھی۔ لیکن اس میں ایک ایسا جن تھا جس نے اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کی، تو پھر اس کو سزا ملی۔ اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ وہ جن تھا شیطان جن۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے آگ سے بنایا گیا اور اس کو مٹی سے بنایا گیا، میں اس کو سجدہ کروں۔ تو اس نے اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ باتیں میں ساری آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم نے اللہ کی ہر بات ماننی ہے، اور اگر نہیں مانیں گے تو اس کی سزا ملے گی، جیسے اس جن کو ملی۔ پہلے وہ اللہ پاک کی ساری باتیں مانا کرتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو خوار کیا، اس دنیا میں بھیجا کہ تمہاری یہ سزا ہے، اور پھر اس نے اللہ سے ایک قسم کی جنگ لڑی کہ یہ انسان بنانے جا رہے ہو، میں اس کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے کہا کہ وہ بندہ جو میری بات مانتا رہے گا، میرے بندوں کو تو گمراہ نہیں کر سکتا، وہ جو میری بات نہیں مانیں گے تو اس کو گمراہ کر سکتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا، ان کی بیوی اماں حوا کو بنایا گیا، اور پھر ان کو کہا گیا، ان کو بھی اللہ نے حکم دیا علم کے ذریعے کہ تمہیں اب اس جنت میں بھیجا جا رہا ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تم نے اس شجر کے پاس بھی نہیں جانا۔ ایک ممنوع درخت تھا کہ اس کے پاس نہیں جانا اور اس کا پھل نہیں کھانا۔
وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ کہ اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا۔ پھر اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، کیونکہ شیطان اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہوا تھا کہ میں بہکاؤں گا، اور حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا غصہ حضرت آدم علیہ السلام کو دکھایا اور کہا کہ تجھے جنت سے نکال دیا گیا ہے اور اب تجھے اس دنیا میں بھیج دیا گیا۔ پھر اللہ پاک نے یہ بھی ساتھ کہا کہ میں تجھے اس دنیا میں بھیج رہا ہوں، سارے علّمَ آدم الاسماء کلھا، سارے اسماء سارا نالج دے کے بھیج دیا گیا، لیکن ایک بات کہی کہ اب تو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے محنت اور مشقت کے لیے، تو اب تیری کامیابی کا راز کس میں ہے؟ پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ نے کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا بھی سکھائی، اللہ نے معاف کر دیا حضرت آدم علیہ السلام کو، دنیا میں بھیجا اور کہا کہ اب دنیا میں تیرے پاس میرے فرشتے وحی لے کر آئیں گے، وحی ریولیشن، اور اس وحی پر اگر تو عمل کرے گا تو فلاح پائے گا۔ یہ بات میں آپ کو سمجھانے لگا تھا کہ اب اس میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر دنیا میں بھیجا گیا اور کہا کہ تیری طرف ایک وحی آئے گی، اس وحی پر عمل کرے گا تو فلاح پائے گا۔ اب میرے پیارے بچوں، اب وہ پہلی وحی تھی اور پھر آخری وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، اور وہ تھا قرآن، اور اس کو جاننا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا ہم پر فرض ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا حال بھی اس شیطان کی طرح کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا کہ ہم یہ جان پائیں کہ آپ میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے۔ ہمیں اور اس پوری کائنات کو، جتنے بھی جاندار ہیں، سب کو بنایا، اور یہ اس لیے بنایا، یہ دیکھنے کے لیے خاص طور پر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ اب پیارے بچوں، اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے وہ اس حدیث میں اس کا ذکر کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، وہ علم حاصل کرنا تجھ پہ فرض ہے، اور اگر ہم وہ علم حاصل نہیں کریں گے تو دنیا میں بھی تباہی اور آخرت میں بھی تباہی ہے۔ اس حدیث کا مطلب دونوں علوم، دینی بھی اور دنیاوی، بچوں پر بھی، بڑوں پر بھی، مردوں پر بھی، عورتوں پر بھی، سب پر فرض ہے، اور آئیں مل کے اس علم کو حاصل کریں تاکہ ہماری زندگیوں میں آسانیاں ہوں اور اللہ پاک ہم سے خوش ہو جائے۔ اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ ضرور دیکھیے گا، اس میں بقیہ تشریح اس کی موجود ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔